Smoothness of expression. Now, smoothness of expression means that you are able to give what is in your mind and say it in your thesis in very smoothly or very in a flow. اس فلو کو مینٹین کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یو آر کلیئر ان یور مائنڈ آلسو. سو دا اسٹیٹمنٹس کبھی اسی لیے میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ تھوڑے سے کئی دفعہ فلو چارٹس بھی بنا لیں یا پھر پوائنٹ پلانس بنا لیں تو یو ول بی ویری کلیئر ان یور سیلف کہ واٹ ڈو یو وانٹ ٹو سے اور از دیٹ دا وے آف سیئنگ دیٹ یو وڈ لائک ٹو پٹ تھنگس فارورڈ. تو یہ آپ کو بہت کلیئرلی بتا دیتا ہے کیونکہ پوائنٹس کو ارینج کرنا اور ری ارینج کرنا بہت آسان ہوتا ہے. جب آپ پورا چیپٹر لکھ لیتے ہیں تو اس کو دوبارہ سے ری ارینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. جب آپ آؤٹ لائن بنائیں بھی تو میری ایڈوائس یہ ہے کہ جب آپ کے ذہن میں ڈفرینٹ سیکشنز ہوں تو آپ یہ بتائیں کہ آپ ہر سیکشن کو کتنے ورڈز دینا چاہ رہے ہیں. اس سے آپ کے ذہن میں یہ کلیئر ہو جائے گا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے اوپر میں نے زیادہ ایمفیسائز کرنا ہے اور کون سی چیز ہے جس پہ میں نے کم ایمفیسائز کرنا ہے. Because all of these things put together give some smoothness to your ideas or to your paper and clarity to what you really want to achieve out of that chapter. یاد رکھیں یہ جو ہم لٹریچر میں دیکھتے ہیں ایمبیگوٹی، ایک سڈن شفٹ آ جاتا ہے ٹاپک میں، کوئی چیز آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں کوئی ان ایکسپیکٹڈ چیز آ جاتی ہے. all those things that are used in novels or literature, if you are interested in reading them, are not used in academic writing. بالکل بھی آپ اپنے ریڈر کو سرپرائز نہیں کریں گے. آپ اپنے ریڈر کو تیار کریں گے اس انفارمیشن کے لیے جو کہ آگے آنے والی ہے rather than giving any surprises. So especially students who are who have been literature students in the past, who love to read اس طرح کی جو ہیں اسٹوریز وغیرہ، وہ پلیز اس چیز کا خیال رکھیں کہ ایکڈیمک رائٹنگ از کمپلیٹلی ڈفرینٹ جانرا، از اٹ ریٹن ان اے ڈفرینٹ وے. اسی لیے ایمفسائز کیا جاتا ہے کہ ونس یو ہیو ریٹن اے ڈرافٹ، فرسٹ آف آل فوکس آن گیٹنگ دا فرسٹ ڈرافٹ تھرو. ونس یو ہیو ڈن اٹ، لیٹ اٹ لائی فار اے لٹل وائل، پیئر ریویو لیں، کسی کو بھیجیں، کسی کو پڑھ کے بتائے آپ کو، کیونکہ کئی دفعہ ہمیں خود پتہ نہیں چلتا. اور یہ بھی ایڈوائز کیا جاتا ہے اینڈ آئی فاؤنڈ اٹ پرسنلی ویری ہیلپ فل کہ جو آپ نے لکھا ہے چیپٹر یا چیز، اس کو اگر آپ اونچی آواز میں خود سے پڑھیں تو آپ ریئلائز کریں گے کہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں اسموتھنس ہے کہ نہیں ہے، کیا چیز کلیئر آ رہی ہے سامنے کہ نہیں آ رہی. یو گیٹ quite some idea. I have found it personally very useful. اب کئی دفعہ بہت سارے آپ ناؤنز یوز کرو کیونکہ آپ سمجھتے ہو کہ میں تھیسس لکھ رہا ہوں تو مشکل لینگویج یوز کرنی چاہیے، تو بڑے بڑے لفظ استعمال کرنے سے گریز کریں. unless you really need them, unless they are theoretical constructs, try to keep your language simple. اسی طرح کہتے ہیں بہت سارے ناؤن، اگر ایک ناؤن کے پیچھے دوسرا آپ ایک سینٹینس میں یوز کرتے ہیں تو آپ کی جو رائٹنگ ہوتی ہے وہ ایمبیگیس بن جاتی ہے. اٹ بیکمس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ریڈ. اور ہم اس کی کو ایک ایگزامپل ابھی دیتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہے. ہائفینیشن کا جو استعمال ہے وہ کیئرفلی استعمال کریں. ہائفینیشن کا مطلب یہ کہ جو چھوٹا سا آپ ڈیش ڈالتے ہیں اس میں بھی کنسسٹنسی رکھیں. فار انسٹنس جہاں پہ آپ دو لفظوں میں ہائفینیشن یوز کر رہے ہیں پھر تھرو آؤٹ اس پیپر میں اس ہائفینیشن یوز کریں. جیسے ورکنگ کلاس تو ساری جگہ کریں، نہیں کرنا تو کہیں بھی نہ کریں، دیکھیں کہ کس طرح سے یوز کرنا ہے اور اسی کو وہ کریں. ان اینی کیس ناؤن اسٹرنگس کا تو خاص طور پہ منع کیا جاتا ہے کہ آپ اکٹھے بہت سارے لفظ اس طرح کے یوز نہ کریں. اب اس ایگزامپل کو آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے ایک مشکل چیز کو آسان کیا جا سکتا ہے if you don't use too many nouns one after the other. For instance, یہ ایگزامپل ہے commonly used investigative expansion issue control question technique. آگے پورا کوئی سینٹینس ہوگا اور اس کو اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے a control question technique that is commonly used to expand issues in investigations is. آپ نے دیکھا سیکنڈ پیراگراف
کتنا آسان ہے سمجھنے کے لیے، بجائے اس کے کہ پہلا وہ سیکنڈ پیراگراف کتنا آسان ہے پہلے پیراگراف سے. اسی طرح سے آپ دیکھیں یہ پہلا پیراگراف ہے، an expanded issue control question technique that is commonly used in investigations. اب آپ دیکھیں a common technique of using control questions to investigate expanded issues is. Now this one is much easier to understand. اور اسی طرح ایک ایگزامپل، اسی کی ایک اور ایگزامپل ہے کہ a common investigative technique of using expanded issues in control questions is. So جو بات آسانی سے کہی جا سکتی ہے اس کو آسانی سے ہی کہیں، کیونکہ that is how your writing will get this flow، یا جس کو ہم smoothness کہہ رہے ہیں اپنے رائٹنگ سٹائل میں، وہ تبھی آئے گی جب آپ بہت زیادہ کمپلیکس سینٹینس سٹرکچرز نہیں لاؤ گے اور بہت کلیئرلی اس چیز کو ایکسپلین کر کے سامنے رکھیں گے.